بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور پھر ایسا شخص جو ہے وہ سزا کا مستحق بھی ٹھہرتا ہے، ایسا بندہ سزا کا مستحق بھی ٹھہرتا ہے۔ اور پھر اسے ایسے بندے کے لیے رب فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا اس کی زندگی کو تنگ کر دے گا، پریشانیوں میں مبتلا ہو جائے گا، مصیبتوں میں مبتلا ہو جائے گا، اس کی زندگی سے سکون چھن جائے گا، سکون ختم ہو جائے گا۔ آج ہم اپنی پریشانیوں کی شکایتوں کرتے ہیں، ہم یہ جو شکایت کرتے ہیں کہ پریشانیاں نہیں چھوڑتی، گھر سے بیماریاں نہیں نکلتی، اور تنگ دستیوں نے گھر میں ڈیرے ڈال رکھے ہیں، مگر ہم نے کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ 5 وقتہ نماز کے لیے کہ ہم اللہ کے گھر میں حاضر ہوتے ہیں؟ کہ کبھی ہم نے یہ بھی سوچا ہے کہ گھر کے اگر 10 افراد ہیں ان میں سے نمازی کتنے ہیں؟ جب گھر کے گھر بے نمازی ہوں گے تو پھر پریشانیاں آئیں گی، پھر تنگ دستیوں بھی ڈیرے ڈالیں گی، اور بیماریاں بھی کیا ہے وہ بھی بندوں کو گھیرے گی، کیونکہ اور قرآن نے تو یہ نماز میں سستی کرنے والے ہیں یہ منافقین کی علامت فرماتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ نماز میں سستی کرنا یہ منافقین کی علامت ہے۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، کہ جب وہ منافق نماز کے لیے کھڑے ہوتی ہیں تو سستی کرتے ہیں، اور جو بندہ نماز میں سستی کرنے والا ہو اس کو رب 15 سزائیں عطا فرماتا ہے، اسے 15 سزائیں دے گا، جن میں سے 5 اسی دنیا میں، 3 موت کے وقت، 3 قبر میں، اور بقیہ قبر سے نکلنے کے بعد۔ جو دنیا میں سزائیں بے نمازی کو دی جاتی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس کی زندگی سے برکت ختم کر دی جاتی ہے۔ بے نمازی کی زندگی سے دنیا پر برکت کیا ہے؟ ختم کر دی جاتی ہے۔ کوئی بے نمازی بندہ ہو اگر سکون ڈھونڈتا پھرے تو یہ اس کی غلط فہمی ہے، اگر وہ برکتیں تلاش کرتا پھرے تو یہ اس کی خام کیا ہے؟ اس کی خام خیالی ہے، کیونکہ بے نمازی کی زندگی سے برکت ختم کر دی جاتی ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ نیک لوگوں کی علامت بھی اس کے چہرے سے نکالی جاتی ہے۔ نیک لوگوں کی علامت جو ہوتی ہے بے نمازی کے چہرے سے وہ بھی نکالی جاتی ہے، لیکن اس کے چہرے میں کوئی رونق نہیں ہوتی، اس کے چہرے میں کوئی روشنی نہیں ہوتی، اور پھر بے نمازی جو ہے اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی، اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ اس کو کسی عمل کا بھی اجر نہیں دیتا۔ اگر بے نمازی صدقات و خیرات کرتا پھرے، سخاوت کرے، حج اور عمرے کرے، لیکن اگر بے نمازی ہے تو کسی عمل کا بھی ثواب اس کو نہیں ملتا، بے نمازی کو رب کسی عمل کا ثواب عطا نہیں فرماتا۔ اور 5ویں سزا یہ ہے کہ نیک لوگوں کی دعا سے بھی اس کو حصہ نہیں ملتا۔ جب اللہ کے نیک بندے، اللہ کے محبوب بندے مسلمانوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، دعائیں فرماتے ہیں، تو بے نمازی کو ان کی دعاؤں سے بھی حصہ نہیں ملتا، وہ نیک لوگوں کی دعاؤں سے بھی کیا ہے؟ محروم رہتا۔ اور موت کے وقت جو سزائیں بے نمازی کو ملتی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ ذلیل ہو کر مرتا ہے، بے نمازی ذلیل ہو کر مرتا ہے۔ اور دوسری سزا یہ ہے کہ بھوکا مرتا ہے، بھوک کی حالت میں مرتا ہے۔ اور تیسری سزا یہ ہے کہ پیاسا مرتا ہے، اگرچہ اس کو ساری سمندروں کا پانی پلا دیا جائے اس کی پیاس ختم نہیں ہوتی، وہ پیاس کی حالت میں ہی مرتا ہے۔ اور پھر بے نمازی کی قبر، جب قبر میں پہنچتا ہے وہ قبر تنگ ہو جاتی ہے، اتنی تنگ ہوتی ہے کہ اس کی پسلی آپس میں مل جاتی ہے، اور بے نمازی کی قبر میں آگ بھی جلائی جاتی ہے، صبح و شام آگ کے انگاروں میں لوٹ پوٹ ہوتا رہتا ہے۔ اور تیسری سزا قبر میں یہ ملتی ہے کہ اس کی قبر میں ایک اژدہا یعنی بہت بڑا سانپ مقرر کر دیا جاتا ہے، اور اس سانپ کی آنکھیں آگ کی ہوتی ہیں، اس کے ناخن لوہے کے ہوتے ہیں، پھر اس کا ایک ایک جو ناخن ہے وہ 1 دن کی مسافت کے برابر ہے، یعنی اس کا لوہے کا جو ناخن ہے وہ اتنا بڑا اور لمبا ہے کہ 1 دن کی مسافت جتنی لمبی اور بڑی ہوتی ہے اتنا اس کا ناخن لمبا ہوتا ہے۔ اور وہ اژدہا اسے کہتا ہے بے نمازی کو کہ میرے رب نے تجھے اس لیے تجھ پہ مقرر کیا ہے کہ تجھے میں اس لیے سزا دوں کہ تو نے فجر کی نماز کو طلوع آفتاب تک نہیں پڑھا، یہ تیرے پاس طلوع آفتاب تک قائم تھا فجر کی نماز کا وقت، تو نے اس کی پرواہ نہ کی، تو نے فجر کی نماز نہ پڑھی، اور تجھے اس لیے معلوم ہے تو نے ظہر کی نماز عصر تک نہ پڑھی، اور تجھے اس لیے معلوم ہے تو نے عصر کی نماز کو مغرب تک نہ پڑھا،
اور تجھے اس لیے معلوم کہ تو نے مغرب کی نماز عشاء تک پرواہ نہ کی، اور پھر تجھے اس لیے معلوم کہ تو نے عشاء کی نماز جو ہے وہ طلوع فجر تک نہ پڑھی، یعنی تیرے پاس اتنا ٹائم تھا، ساری رات ٹائم تھا، مگر تو نے اس کی پرواہ نہ کی، تجھے اس لیے معلوم۔ اور پھر کیا ہے کہ وہ اژدہا جب اس کو ایک مرتبہ ڈستا ہے تو بے نمازی 70 کا زمین میں دھنس جاتا ہے، اور پھر قیامت تک وہ اسی طرح ہی سزا اور عذاب پاتا رہے گا، اور میدان محشر میں پہنچے گا تو وہاں پہ اس کا حساب سختی کے ساتھ لیا جائے گا۔ بے نمازی کا حساب سخت ہوگا، وہاں دیکھو میدان محشر جہاں نفسی کا عالم ہے، ہر کسی کو اپنی پڑی ہے، وہاں جب جس کا حساب سختی کے ساتھ ہو اس کے ساتھ کیا ہوگا، اس کی کوئی بند پڑنی پڑے گی، حساب اس کا کیا ہے کہ سختی کے ساتھ ہوگا، اور اس کے علاوہ رب تعالیٰ اس کے ساتھ ناراض ہوگا۔ اب جس کے ساتھ رب ہی ناراض ہو، اور اس کے علاوہ پھر تیسری سزا اس کو یہ ملے گی کہ اس کو جہنم میں بھی داخل کر دیا جائے۔ تو اس لیے اگر بندگان خدا ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہم یہ دنیا و آخرت کی تکلیفوں سے بچ جائیں تو پھر نمازی بن جاؤ، خود نمازی بن